دربار پرانوار حضور سلطان العارفین رحم الواصلین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے در اقدس اور دربار گوہردار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت تعلیمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوکریاں داران میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ جس کے اندر یا ایک مجلس کے اندر آدمی اس پورے کا احاطہ کر سکے یا اس کا ادراک کر سکے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ زندگیاں بیت گئیں، احاطہ نہ ہو سکا، اس کا کما حق ہو ادراک نہ ہو سکا، تو ایک نشست میں اس کا احاطہ اور ادراک کیسے ممکن ہے؟ مگر آج کی اس نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو کو قرآنی ایک آیت سے اور اس سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور حضور کی فضیلت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لیے میں تبرکاً ایک روایت، ایک حدیث قدسی عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم عرض کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ میرے پاس شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب موجود ہے جس کا نام ہے الفضائل محمدیہ التی فضلہ اللہ بہا علی جمیع خیر البریہ، اس کتاب کا نام ہے۔ اس سے ایک روایت تبرکاً عرض کر کے پھر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو عرض کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھیں کہ جیسے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یہ بات امکان سے، احاطہ سے، ادراک سے کہیں بالا تر ہے، کہیں ماورا ہے، کہیں بلند و بالا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا، حضور کی مدح سرائی، حضور کی فضیلت اور آپ کے ذکر کی رفعت کا کما حق ہو تذکرہ کیا جا سکے، یا اس کا اظہار کیا جا سکے، یا اس کا پرچار کیا جا سکے۔ ہاں اتنی بات کر کے اپنی بات کو کلوز کر لیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور امام نبہانی نے فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس حدیث پاک کو صفحہ نمبر 72 پہ اس حدیث پاک کو درج کیا۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ کالا، آپ فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مجھ سے ذکر فرمائی، اور اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا اوحی اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف تھا اور ایک ناز تھا، ایک انداز تھا، اور ویسے بھی فضائل کے اندر، مناقب کے اندر، مراتب اور مدارج کے اندر اس سے بڑی اور کوئی سند نہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی فرض، اگر کوئی فضیلت ہے الوہیت کے بعد، ربوبیت کے بعد،
احدیت کے بعد، سمدیت کے بعد تو وہ نبوت و رسالت کا منصب ہے، وہ نبوت و رسالت کا منصب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو شرف ہیں وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا نبوت آپ کے پاس، رسالت آپ کے پاس، پیغمبری آپ کے پاس، صاحب کتاب تورات آپ کے پاس، پھر ہم کلامی کا شرف، کلیم اللہ ہونے کا شرف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہے۔ تو اتنے بڑے مناصب ہیں، اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنے بڑے مناقب ہیں، اتنے بڑے مراتب ہیں، اتنے بڑے درجات اور اتنی بڑی رفعت ہے۔ اس نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں کی جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر۔ اوحی اللہ الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں۔ انہو من لاقینی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، من لاقینی وہو جاہد باحمد، فرمایا آخرت میں مجھے کوئی شخص ایسا ملا یا اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور اس کیفیت میں کہ وہو جاہد باحمد، اس نے مصطفیٰ کریم کا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہوا، انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام سن لو، ادخلتہ النار، تو میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں بناؤں گا، اس شخص کو کبھی جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ کس کو؟ جس نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہوگا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا انکار کیا ہوگا۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو عرض کی قال یا رب ومن احمد، اے میرے رب احمد کون ہے؟ جن کا ذکر تو فرما رہا ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا، جس نے ان کا انکار کیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، تو احمد کون ہے یا اللہ ان کے بارے میں مجھے آگاہی فرما دے، ان کے بارے میں مجھے بتلا دے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر ان کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، فرمایا میں نے جتنی بھی مخلوق تخلیق کی ہے یا جتنی مخلوق تخلیق کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان تمام مخلوقات میں فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، محبوبیت کے اعتبار سے ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، فرمایا تمام مخلوقات میں ان سے بڑھ کر مجھے اور کوئی محبوب نہیں اور مجھے اور کوئی پیارا نہیں، وہ اس قدر شرف اور فضیلت رکھتے ہیں۔ کتبت اسمہ مع اسمی، فرمایا میں نے ان کا نام نامی، اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ اس وقت لکھا، یا اللہ کب؟ فرمایا فی العرش، عرش پر لکھا۔ یا اللہ کب؟ فرمایا قبل ان اخلق السماوات والارض، ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، شرق نہیں بنا تھا، غرب نہیں بنا تھا، شمال نہیں بنا تھا، جنوب نہیں بنا تھا، تحت نہیں بنا تھا، فوق نہیں بنا تھا، یمین نہیں بنا تھا، یسار نہیں بنا تھا، قدام نہیں بنا تھا، خلف نہیں بنا تھا۔ فرمایا قبل ان اخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پہ سجا دیا تھا۔ وہ احمد مجتبی کی ذات مقدس ہے اور ان کی ہستی مبارک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی
زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، کائنات کی کوئی اور چیز بنائی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی عرش پہ اگر میرے نام کے ساتھ کسی کا نام سجا تھا تو وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی تھا۔ یہاں پہ اشارتاً میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی کہے کہ حضور کی عظمت یہاں سے یہاں تک ہے، آگے نہیں، یا حضور کی عظمت کا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، میرا سوال ہے اس شخص سے جو حضور کی عظمت کو ناپنے کا پیمانہ لے کے پھرتا ہے، یا حضور کے شرف کو ناپنے کا پیمانہ لے کے پھرتا ہے، میرا سوال یہ ہے ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں تھا، تب سے ذکر مصطفیٰ موجود تھا، تب سے شان مصطفیٰ موجود تھی، مقام مصطفیٰ موجود تھا، عظمت مصطفیٰ موجود تھی، ابھی تو عقلیں بنی ہی نہیں تھی، ابھی تو عقول مارد وجود میں نہیں آئی تھی، تو جب عقل بنی نہیں تو اس کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ عقل تو بنی تو بعد کا ادراک اور احاطہ کرے گی، پہلے کا ادراک اور احاطہ کیا کرے گی؟ تو گویا عقل کے گھوڑے کو باندھ کے میدان عشق میں قدم رکھ کے عظمت مصطفیٰ کے گن گائے جائیں، حضور کے